بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں دوران نشست، اور پیج ان باکس کی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال ندیم صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ 11ویں کی محفل جس میں صرف خواتین ہو، وہ اگر اس کا اہتمام کرنا چاہیں تو گھر چھوٹا ہے ان کا، تو روڈ پر انہیں اہتمام کرنا ہوتا ہے، لیکن محلے کی مسجد کے امام صاحب منع کرتے ہیں کہ خواتین کی محفل روڈ پر ٹینٹ لگا کر نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محفل خواتین کی مذہبی ہو یا خاندانی ہو یا شادی کی محفل ہو، سیگریگیٹڈ کہتے ہیں، خواتین کی محفل ایسی ہو کہ اس میں مرد جھانک نہ سکیں، غیر محرم جو ہیں انہیں کسی طرف سے جیسے قناتیں لگا لیتے ہیں یا مارکی ہوتی ہے، وہ پیک ہوتی ہے، ان کی آواز جو ہے وہ مردوں میں نہ جائے، صرف اتنے حصے میں رہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خواتین نے بہت سی چیزوں میں آزادی کر لی ہے، جیسے لباس میں اپنے دکھاوے کو وہ زیادہ کرتی ہیں، یعنی وہ محفل 11ویں سے زیادہ فیشن شو لگتی ہے کہ ہر کوئی اپنے ڈریس کی نمائش یا بننے سنورنے کا اہتمام۔ تو جن کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، جن کی محبت عقیدت میں کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ تو خواتین کی کوئی بھی محفل ہو، کسی جگہ ہے وہ محفوظ ہے، باپردہ ہے، یعنی اس میں مرد حضرات کا کوئی دخل نہیں ہے، اور آواز بھی ایسی نہیں کہ باہر جا رہی ہے بہت زیادہ، تو وہ اس میں محفل کر سکتی ہیں احتیاط کے ساتھ۔ ناصر خان صاحب کا سوال کہ اس سوال پر میں اس لحاظ سے خوش ہوں کہ انہوں نے پوچھا، کیونکہ آج کل تو کھلے عام جناب جو سیاسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اپنی خواتین کو گھر بٹھا رہے ہیں، دوسروں کی خواتین کو بلا رہے ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا گوجرانوالا میں باقاعدہ ایک کنٹینر پر ناچنے والی لڑکیاں، تاکہ لوگوں کو اٹریکشن ہو آنے کا، تو اس کو لانگ مارچ کی بجائے رانگ مارچ کہہ دیا جائے، ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ سلسلے ہیں، اللہ تعالی ہدایت دے۔ تو جو دینی شوق رکھتی ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ناصر خان صاحب کا سوال کہ نیاز کی نیت سے پکائے ہوئے کھانے پر پہلے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، یا اگر کسی کو مثال کے طور پہ ابھی فاتحہ نہیں پڑھی تھی اور کوئی ضرورت مند دروازے پہ آ گیا تو ایمرجنسی کے طور پہ اگر اسے نکال کے دے دیا تو بعد میں پڑھی جانے والی فاتحہ میں اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے جو کھانا دے دیا ہے پہلے؟ ہماری والدہ کسی کو کھانا ہاتھ نہیں لگانے دیتی فاتحہ پڑھنے سے پہلے۔ اصل چیز نیت ہوتی ہے۔
آپ نے فاتحہ پڑھ لی تو پڑھنے کی برکت آ جاتی ہے. آپ کی اصل نیت ہے. آپ نے نیت کر لی ہے کہ جو کھانا پکا رہے ہیں وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، تو آپ کی نیت اصل چیز ہے. باقی یہ کہ پڑھنے سے برکت ہو جاتی ہے، تو اگر پہلے کسی کو دے دیا اس کھانے میں سے کوئی حرج نہیں ہے. ارم صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی کو کسی بات میں اختلاف کی وجہ سے سامنے والا فریق اسے مجبور کرے کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاؤ، اور وہ نہ چاہ رہا ہو کہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائے، تو جو شخص اسے مجبور کر رہا ہے کیا یہ زبردستی اٹھوانے کا وبال اسی پر ہوگا؟ اور اگر اس نے ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا تو کیا اس کا وبال تو اس پر ہوگا، لیکن جس نے زبردستی مجبور کیا ہے اتنا ہی وبال اس پر بھی ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس سے ایسا سلوک کریں، مگر حلف اٹھوانا منع نہیں ہے، بشرطے کہ معاملہ اہم ہو. بہت اہم چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھانا، حلف اٹھانا، یہ وبال کا سبب بن جاتا ہے. اگر ایسی نوعیت ہے، دو فریق ہیں، دو گروپ ہیں یا دو افراد ہیں، ان کے درمیان ایسا نزاع ہے کہ وہ حلف اٹھوانے والا تسلی چاہ رہا ہے، اس کو اس پر یقین نہیں ہے تو وہ حلف پر یقین کر لے گا. اب جو حلف اٹھا رہا ہے وہ تو اٹھوانے والا ہو گیا، جو اٹھا رہا ہے وہ احتیاط کر لے کہ اگر وہ جھوٹ بولنا ہے اس نے تو وہ نہ اٹھائے. جب جھوٹ بولے گا حلف اٹھا کے، لازمی بات ہے وبال آئے گا. اب وہ جو اٹھوا رہا ہے وہ کس بات پر؟ کوئی اہم بات ہے تو اس کا حلف اٹھوانا منع نہیں کریں گے کہ اس کو یقین چاہیے اور وہ معاملہ ایسا ہے، حساس ہے، سینسیٹیو ہے، ڈیلیکیٹ ہے، کوئی بہت اہم امپورٹنٹ ہے، تو اس میں حلف اٹھوانے کی اجازت ہے. لیکن یہ کہ دوسرا دیکھ لے کہ اگر اس نے وہ سچا نہیں ہے تو وہ نہ اٹھائے. لیکن وہ حلف اٹھا کر جھوٹ بولے گا تو لازمی بات ہے وبال ہوگا، اس صورت میں اٹھوانے والے پر نہیں ہوگا، بشرطے کہ معاملے کی نوعیت دیکھی جائے گی. بہت اہم ہوتی ہے بات، بعض مسئلے بڑے اہم ہوتے ہیں تو وہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرے کہ مجھے اس کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے. لیکن خوف خدا نہیں ہے، اور حلف اٹھا کے جھوٹ بولنا یہ تو بات کفر تک لے جاتی ہے بندے کو، یعنی اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ بندے کفر کے قریب ہو جاتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. غیر ضروری حلف اٹھانا، جس کو آپ پر یقین ہے وہ حلف نہیں اٹھوائے گا. جو حلف اٹھوا رہا ہے اور بہت اہم معاملہ ہے، یقین نہیں ہے اس کی وجہ سے اور وہ رفع دفع ہو سکتا ہے معاملہ، تو اس صورت میں حلف اٹھایا جا سکتا ہے. مگر حلف اٹھا کے جھوٹ بولنا یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اس پہ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. انس عبداللہ صاحب کا سوال کہ منہ سے کفریہ کلمہ نکل جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ توبہ. اگر منہ سے بے دہانی میں نادانستہ انٹینشنلی نکل گیا ہے تو فوراً توبہ میں دیر نہ کرے، اور جس کے سامنے کہا ہے اس کے سامنے بھی کہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، شرمائے نہیں، اور اللہ سے بھی معافی چاہے اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ بھی کرے اور کثرت سے استغفار کرے. ان کا اگلا سوال کہ خطبے سے پہلے کی اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آنے پر انگوٹھے چومے جا سکتے ہیں؟ یہ جو خطبے کی اذان ہے اس میں وہ علماء فقہا یہی کہتے ہیں کہ نہ چومیں. جیسے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن پڑھتے وقت جیسے آیت آ گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم الی آخری ہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، تو قرآن سنتے وقت اگر کوئی چوم لے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں فقہا نے یہی کہا کہ یہ موقع نہیں ہے. اسی طرح اس اذان میں اگر کوئی چوم لے گا تو گناہ نہیں ہوگا کہ غلط ہو گیا، لیکن اس میں منع کیا گیا کہ یہ موقع نہیں ہے. اگر کوئی چوم لے تو اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا.
محمد عدنان صاحب کا سوال کہ نظر لگنے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کیا اس کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے؟ نظر لگنے کی علامت، نظر لگنا یہ بات درست ہے، اور نظر بڑی سخت ہوتی ہے بدبین کی، برا دیکھنے والے کی۔ اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اس کے توڑ بتائے گئے ہیں۔ آخری دونوں قول ہیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم فرمائی ہے۔ ضروری اس کے کیا اثرات ظاہر ہوں، کیا علامات، تو آپ احتیاطاً ایک تو کلمہ تجدید ایمان کو تازہ کرتے رہا کریں، یعنی کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جنت کے خزانوں میں سے یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے بڑھا لیں العلی العظیم بھی کہہ لیں تو اور زیادہ، تو یہ شیطان کو نہیں رہنے دیتا تو کسی اور چیز کو کیا۔ تو ان کلمات کو یاد رکھیں اور وہم میں مبتلا نہ ہوں، یعنی خام خواہ وہم نہیں کہ مجھ کو نظر لگ گئی ہے، آپ اپنی نظر خود اتار لیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں وہ مرچوں کے، دوسرے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن یہ پڑھ لیں گے یقین کے ساتھ تو نظر ختم ہو جائے گی۔ ذیشان قریشی صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ غیر مسلمین کے تہواروں کی مبارکباد دیتا ہو اگر کوئی شخص تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیا حکم لگے گا؟ اول تو یہ کہ وہ تہوار جو غیروں کے ہیں اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں تو بہت سخت بات ہے۔ اگر ایسے کلمے کہتا ہے کہ ایمان متاثر نہیں ہوتا تو تمہیں مبارک کا لفظ نہیں کہیں گے۔ یہ مبارک کا لفظ صرف دینی اسلامی اچھی چیزوں پہ کہا جاتا ہے، تو مبارک نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی ایسا لفظ جو اعتراض والا نہ ہو، جس میں ایمان کی بات نہ ہو، اگر مجبوراً کہنا پڑے، لیکن یہ کہ اس سے خوش ہو رہا ہے یا ان کو وہ سمجھ رہا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا، اس پہ حرام تک کی بات ہے اور سخت بات ہے۔ تو ہم ان کے لیے کوئی ایسا لفظ جو آپ سمجھ لیں کہ جس سے مثلاً کسی کی تعزیت بھی کرنی ہے اور پڑوسی ہے بدعقیدہ یقین ہے، کہیں گے تمہارا بڑا نقصان ہوا، تمہیں بہت صدمہ پہنچا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں افسوس ہوا تمہارے لیے، وہ اس طرح کے الفاظ۔ تو اسی میں کہ تمہارا یہ موقع ہے، تو اس میں اگر دعا دینی ہے یہ کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اس طرح کے، اور کوئی ایسا لفظ کہے کہ وہ ایمان کے خلاف نہ ہو، شرعی تقاضوں کے خلاف نہ ہو، اگر مجبوراً کہنا بھی پڑے، ورنہ لفظ مبارک تو ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی بندہ سید ہو اور کسی مجبوری کے تحت صدقہ یا زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر لے تو اب کیا حکم ہوگا؟ سید کو اس کے پاس صدقہ زکوٰۃ کے پیسے کسی نے بھیجے تھے یا اس کے پاس اپنے جو اس نے صدقہ زکوٰۃ نکالا ہے؟ سوال میں واضح نہیں ہے۔ صدقہ مال کی میل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے بیٹھے تھے، انہوں نے صدقے کی ایک کھجور لے لی، حضور نے ان سے واپس لی کہ اولاد رسول پر صدقہ حرام ہے، تو ان کے لیے ستھرا ہونا چاہیے، ہدیہ تحفہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ مجبور تھا اور اس کے اپنے پیسے تھے جو اس نے صدقے کو دینے تھے تو حکم اور ہے، کسی نے اس کو دیے ہوئے آگے دینے کے لیے، یہ بیچ میں وکیل بنا ہوا ہے تو معاملہ اور ہے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ اگر اسے وقتی طور پر وہ پیسے خرچ کرنے پڑ گئے تو دوبارہ اتنے پیسے اس میں ڈال دے، وہ صرف اس نے رقم لی ہے، لیکن یہ کہ وہ تنگ دست اتنا ہو گیا ہے کہ اس نے استعمال کر لیا اور اس کے پاس واپس کرنے کو نہیں ہے، تو جب ہو جائیں وہ لوٹا دے
اور اللہ سے معافی چاہے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ منہ بولے بیٹے سے پردے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے نا، اگر وہ آپ کا ایسا رشتہ ہے، مثلاً اپنے بھائی کا، بہن کا، کسی قریبی رشتہ دار جو محرم ہوتا ہے، اس کے لیے تو ہم بتا سکتے ہیں۔ ویسے کسی نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے تو وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے لیے وہی حکم ہے جو اجنبی کا ہے، یعنی اس سے پردہ نہیں ہٹتا۔ یا اب یہ جی بچپن سے آ رہا ہے جی، پالا ہوا ہے جی، تو یہ آپ کے کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی عمر رسیدہ ہے، اس کے لیے گنجائش، لیکن باقی کے لیے نہیں ہوگی۔ تو حکم وہی ہے جو غیر محرم کا ہے۔ البتہ رضائی رشتہ ہو گیا، دودھ پلا دیا ہے اس کو، وہ لازمی بات ہے، وہ رشتہ ہو گیا۔ یا پھر سگے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو محرم ہوتے ہیں، ان کا حکم اور ہے۔ جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اول تو پہلے نہیں معلوم ہوتا تھا قبلہ کی سمت کا، اب جہازوں میں اکثر میں انتظام ہوتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، آپ کے ٹیلی فون میں بھی نیویگیشن بتا دیتا ہے۔ تو جب معلوم ہے تو اب حکم اور ہے، معلوم نہیں ہے تو نماز پڑھ لیں کسی طرف بھی منہ کر کے، اور اگر معلوم ہے تو پھر اسی سمت میں۔ لیکن یہ کہ جہاز غیر مسلم کمپنی کا ہے، وہ آپ کو جگہ نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنی سیٹ پر ہیں، تو آپ وہ وقت نہ گزر جائے، نماز پڑھ لیں، بعد میں دہرا لیجئے گا۔ شروع کرنی چاہیے کھڑے ہو کر، لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس میں صرف یہ کہ آپ وقت نہ گزر جائے، نماز پڑھ لیں، بعد میں دہرا لیں، اور اگر اجازت مل جائے تو وہاں آپ جا کے فرض رکعتیں ادا کر لیں۔ فرحانہ قادر صاحبہ کا سوال کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ قرآن پاک بہت سوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا سنبھل کے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صحیح ترجمہ نہ کر کے، غلط سمجھ کے اسی قرآن سے، اور وہ مثلاً ایک شخص خود پڑھ رہا ہے کہ اس میں جھوٹوں پہ لعنت ہے قرآن میں، اور پھر جھوٹ بول رہا ہے، تو اس نے قرآن سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو انسان کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا سنبھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا، بلکہ قرآن کو غلط سمجھ کے، غلط اس کا ترجمہ کر کے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ غلط ترجمہ کر لیتے ہیں، غلط سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ سے وہ خود طے کر لیتے ہیں، اس طرح وہ ہوتا ہے۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ اگر داڑھی کی وجہ سے گھر میں شدید لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو کیا مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ گھر بچانے کے لیے اپنی داڑھی کو ترشوا لے؟ ایسے سوال آپ لوگ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں جھگڑا داڑھی کی وجہ سے جو ہو رہا ہے تو باقی لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ اب وہ سنت کو زندہ کر رہا ہے ایسے حالات میں اور اس کا اختیار کر رہا ہے، تو اس کا ایمان کیوں کمزور ہے؟ اور نوعیت جو ہے وہ اگر رسمی ہے تو اس کو سنبھالے، سمجھائے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کل کو کسی اور بات پہ وہ کہہ دیں گے، پھر مسئلہ بن جائے گا، لباس کا مسئلہ آ جائے گا، کچھ اور مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ تو راہ کھولنے والی بات ہو گئی۔ ان کو سمجھائے کہ میں نے اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، غیر مسلم تک رکھتے ہیں۔ سکھوں کو دیکھیں، وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے۔ تو اتنی بات پر اگر لڑائی ہے تو آپ کو سمجھانا ہے۔ میں کیسے کہہ دوں گا کہ وہ مونڈ دے؟ اگر وہ خود مونڈتا ہے گناہ گار ہوگا، کس درجے کا گناہ گار؟ بلکہ داڑھی کی توہین پر تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی عورت اپنے شوہر کو داڑھی کے لیے معاذ اللہ جھاڑن کا لفظ کہہ دے، یہ تم نے یہ کیا جھاڑن لگائی ہوئی ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو ان کو سمجھائے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر پکا رہے، اللہ تعالیٰ کرے گا ان کو ہدایت مل جائے گی اور اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ خود سے بھی کمزور ہے دل سے،
اور اس طرح کی سوچ رہا ہے تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے. ہاں کوئی موت زندگی کا مسئلہ بن گیا, غیروں کے پاس پھنس گیا ہے, کوئی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی میں نے آپریشن کرنا ہے, داڑھی رکاوٹ بن رہی ہے, کوئی مجبوری ایسی ہوتی ہے, ورنہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ان سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ اللہ چاہے گا سوائے قرض کے, باقی اللہ چاہے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے. اس میں کوئی وہ قید نہیں لگا سکتا, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب لکھا ہے ما تقدم من ذنبی تو اس کے تمام گناہ, لیکن اس میں قرض نہیں ہوتا, قرض معاف نہیں ہوتا. باقی جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ چاہے سارے معاف کر دے. ایک تو شرک ہے, بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں ہے. دوسرا قرض ہے, وہ اس کو ادا کرنا, وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. باقی جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے وہ معاف کر دے. وہ کبیرہ ہیں, کبیرہ کا مطلب بڑے ہیں, صغیرہ کا مطلب چھوٹے, یہ اللہ پر ہے, اللہ چاہے سارے معاف کر دے. یہ فرحانہ قادر صاحبہ نے وہ ابھی جو قرآن پاک کے حوالے سے وہ سوال کیا تھا, تو آپ نے جو آیت پڑھی تھی وہ اس کا ریفرنس اگر مل جائے. ابھی بتا دیتے ہیں, مجھے وہ آیت نمبر اگر ان کو چاہیے تو وہ آیت نمبر ابھی بتا دیتے ہیں. آپ اس سے اگلا سوال کر لیں, میں دیکھ لیتا ہوں آیت نمبر. جی, محمد عمر صاحب کا سوال کہ ناخن کتنے بڑے ہو جائیں تو انہیں کاٹنا لازم ہو جاتا ہے. نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ خواتین جو فیشن کے طور پر بڑھاتی ہیں اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ناخن, جی شاید ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں. ناخن یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ہیں, اور کچھ چیزیں فطرت میں سے ہیں نا, ان میں بھی ذکر ہے, اگر گوشت سے بڑھ جائیں گے ان کو کاٹنا ہے. 40 دن سے زیادہ تو مدت آخری مدت ہے, لیکن ہو سکے تو ہر ہفتے, بلکہ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو بیماری بھی جسم سے نکلتی ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 بتا رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26, وہ جو پہلا سوال تھا. دوسری بات یہ کہ ناخن میں اگر جرمز, کیونکہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا کہ ابھی وائرس آیا تھا کورونا کا, اور کہہ رہے تھے کہ وہ نظر نہیں آتا, اتنا باریک اور اتنا چھوٹا, تو آپ کتنی بھی صفائی کر لیں ناخن میں آپ کے جرم رہ سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ٹوٹنے پر آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جب ان کے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو درد بھی ہوتا ہے. تو اور آج کل تو نخلی لوگ آگے اوپر لگانے لگ گئے ہیں, اور جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ناخن مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں اس کو کاٹنے چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے جیسے بنائے ہیں, جو حکم دیا, جس رب نے ناخن دیے ہیں اسی کا حکم. اگر وہ نبی کی زبانی ملا ہے تب بھی نبی کا کہنا ماننا, اللہ ہی کا کہنا ماننا ہے, تو کاٹنے چاہیے, بڑھانے نہیں چاہیے, معمولی سے بھی بڑھانے نہیں چاہیے. فاروق احمد صاحب کا سوال کہ مکروہ تحریمی کو جائز جاننا کیسا ہے؟ اس حوالے سے عرض کروں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا, ہم کبھی کبھی اپنی ضرورت اور سہولت میں فرق نہیں کرتے. ہم سہولت کو یعنی اپنی آسانی کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے رعایت ڈھونڈتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے سامنے واضح, کیونکہ مکروہ تحریمی واجب کی ضد میں آتا ہے, تو وہ یعنی حرام کے قریب ہوتا ہے, اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو جو لوگ اس طرح کی گنجائش نکالتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. ان کو شریعت کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے, اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنائیں, شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بنائیں, سوائے لاچاری کی حالت کے. جب انسان بے بس ہو جائے, لاچار ہو جائے, اس وقت اس کے لیے حرام, وہ بھی کراہت, دل میں کراہت ہو لیکن جان بچانی ہے, وہ بھی کراہت کے ساتھ. لیکن یہ جو لوگ رستے نکال رہے ہیں یہ غلط ہے.
ماہنور صادق صاحبہ کا سوال کہ دعا اور اللہ کا کلام کیا یہ رکاوٹیں اور مخالفتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی، یا پھر تقدیر میں جو ہوگا وہی ہوگا اور دعا تقدیر کو نہیں بدلے گی؟ جی، الدعاء یرد القضاء حدیث شریف ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب تقدیر کی قسمیں ہیں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم، شبہ مبرم، بالمبرم، یعنی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ہمارا ہتھیار ہے دعا، ہم دعا ضرور کریں گے، لیکن تقدیر میں ہے تو ہماری اس دعا کی برکت سے ہمارے لیے آگے کیا فائدے ہوں گے وہ شاید ہمیں ابھی سمجھ نہ آئیں، مگر دعا کی جائے گی، دعا سے ہم نہیں رکیں گے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو وہ اسی وقت بدل دے، یا اس کے بدل میں ہمیں کچھ اور مل جائے، ہماری بڑی تکلیف چھوٹی تکلیف میں بدل جائے، ذخیرہ ہو جائے آخرت کے لیے۔ تو ہم تو گناہوں کا ذخیرہ کر رہے ہیں، ہمیں تو نیکیوں کا ذخیرہ کرنا چاہیے، تو دعا سے کسی وقت بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ یعنی ہم دعا کریں گے، ایک شخص کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا، کیونکہ ڈاکٹر سوری کہہ دے تو بات ختم ہو جاتی ہے، ہم سوری کہیں تو اور معاملہ ہے، ڈاکٹر کا سوری کہنا اور معاملہ، تو ہم اس وقت بھی دعا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ اگر ٹائم ہے اور اس کی زندگی ہے، اللہ کر دے گا، دعاؤں سے بہت کچھ ہوتا ہے، دعا نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اپنی کوشش یہ نہیں ہے کہ میں کچھ کوشش ہی نہیں کر رہا ہوں، میں نے پوری کوشش کرنی ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ امتیاز علی صاحب کا سوال کہ اگر امام صاحب کی یہ عادت ہم پر واضح ہو جائے کہ وہ چغل خور ہیں، تو کیا ان کے پیچھے اب ہماری نماز یہ جائز ہوگی یا نہیں؟ ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ امام ہیں، ہماری نماز آپ سے وابستہ ہوتی ہے، تو آپ اس طرح کی بات نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو بھی نقصان ہے، اور آپ نماز پڑھاتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری ہے، لیکن اتنی بات میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی، کیونکہ صلو خلف کل بر و فاجر اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک عملی ان کا اقدام ہے، ان کو پیار سے سمجھائیں گے۔ ہاں، وہ اگر اس پہ سرکش ہو جائیں تو پھر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ گناہ پہ راضی ہونا بھی تو گناہ ہے نا، تو وہ کہیں گے نہیں تم نے پڑھنی ہے پڑھو، میں تو نہیں چھوڑوں گا، اگر اس طرح کی بات کریں گے تو پھر بات اور ہو جائے گی۔ حسنین صاحب کا سوال کہ امام صاحب کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا یہ گناہ تو نہیں، اور اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کبھی ایسا اچانک ہو گیا کہ اس نے پڑھ لی، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی نماز ختم ہو گئی، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، اور امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا احادیث موجود ہیں، تو اس پہ یہ نہیں کہہ دوں گا کہ جو بالکل ختم ہو گیا معاملہ۔ البتہ وہ اپنی انفرادی نماز تو اور بات ہے نا، تو یہ تو امام کے پیچھے پوچھا ہے، تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، اس بارے میں علماء کرام نے واضح کیے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی نماز بالکل ختم ہو گئی، لیکن کبھی ہوا، لیکن اس کی عادت ہو گئی ہے، پھر غلط ہو جائے گا، پھر وہ حنفی مقلد نہیں ہے۔ جواد علی صاحب کا سوال کہ سفر کتنا ہو تو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے؟ سفر بھلے سے وہ ویسے تو 92 کلومیٹر ہے نا اپنی بستی سے نکل کر، لیکن آسانی ہے، جہاز پہ جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ مسافر ہے، اس کو دشواری ہے، اس کو لگتا ہے کہ سفر میں مجھ سے نہیں برداشت ہوگا، وہ چھوڑ سکتا ہے، سفر سفر ہے، بھلے ہوائی جہاز کا ہو، لیکن فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر۔ اب روزہ رکھا نہیں ہے لیکن چیزیں نہیں مل رہی ہیں، دوسروں کے سامنے کھانے میں دشواری ہو رہی ہے، تو وہ اگر برداشت کر سکتا ہے تو روزہ رکھے، لیکن سفر اگر آرام دہ بھی ہے تو مسافر ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، تو اگر جوان ہے تو احتیاط کرے، بوڑھا ہے کوئی تو وہ دیکھ لے، باقی چیزوں میں آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ رک جاتے ہیں، خود کوئی آپ کو پسند کی چیز نہیں ملتی ہے آپ رک جاتے ہیں،
تو روزے کو کیوں ضائع کرنا؟ کیونکہ رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہے. آپ نے ایک روزہ چھوڑا نا، اس کے بعد آپ ساری عمر کا روزہ رکھ لیں تو اس ایک روزے کو آپ نہیں پا سکتے، وہ رمضان کا روزہ. تو احتیاط کریں. ان کا اگلا سوال کہ کیا قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں اگر تعداد زیادہ ہو تو؟ ویسے کھڑے رہنا پڑے، لائن میں کھڑے رہ لیں گے. آپ دیکھیں، آپ جوان ہیں، آپ کو دشواری نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کے پڑھیں. تعداد زیادہ ہے تو آپ نے ایک ہی دن میں تو ساری پوری نہیں کرنی ہے نا، آپ تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر لیں. آپ باقی چیزوں میں پھرتی دکھاؤں اور یہاں میں سستی دکھاؤں تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں رعایت بھی اس میں دی گئی ہے. تیسری چوتھی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، اسی طرح ہم تسبیح ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، تو رعایت دی گئی ہے. لیکن یہ کہ ایک جوان آدمی ہے اور باقی چیزوں میں تو اس کو لائن میں لگنا پڑے، کچھ اور کرنا پڑے، وہ کر لے. کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں گھنٹے تک، نماز میں ہی کیوں سستی؟ تو اگر کوئی ایسی معذوری ہے تو اور حکم ہے، جس کی مجبوری ہے، لیکن جو تندرست ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. طیب مرتضیٰ صاحب کا سوال کہ اگر بیوی نے کوئی منت مانی ہو اور شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو کیا یہ بیوی ہی کی طرف سے ادا کرنا کہلائے گا؟ وہ اس کو بتا دے کہ میں تمہاری طرف سے ادا کر رہا ہوں. اس کے علم میں لانا ہے، اس کی اجازت لینی ہے یا علم میں لانا ہے، 2 باتیں ہیں، وہ کر دے. ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا اچھے اور برے ناموں کا بچوں پر اثر پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. اچھے نام رکھنے کو کہا گیا ہے جن کے معنی بھی اچھے ہوں، اللہ کی اس سے کوئی تعریف ہوتی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی بندگی ظاہر ہوتی ہو، یا اللہ کی نعمت کا کوئی اظہار ہوتا ہو. اچھے نام، غلط نام اور ناموں کو بگاڑنا بہت برا سمجھا گیا ہے، بہت برا کہا گیا ہے. تو اچھے نام ہونے چاہیے، بے معنی نام یا نامناسب نام نہیں رکھنے چاہیے. اور ایسا نام بھی جس میں لوگوں کے اندر کوئی اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے یا برا، تو وہ لازمی بات ہے اس بچے کا مذاق بنتا ہے یا تمسخر ہوتا ہے. تو اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے معنوں والے. آج کل لوگ پوچھتے ہیں گوگل سے، گوگل ایسے ایسے نام اور ایسے ایسے میننگ دے رہا ہے کہ لغت میں دور دور تک اس کا کوئی ذکر نہیں، ڈکشنری میں سمجھ نہیں آتی اس کا اوریجن کیا ہے، کس حرف سے بنا ہے. کیونکہ تین حروف ہوں، 4 حروف ہوں، 5 حروف ہوں، ان سے آخر اوریجن ہوتے ہیں. باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ثلاثی مجرد ہے، آگے ذکر ہوتا ہے، مزید فی کا ذکر ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ 3 حرف سے زیادہ ایک حرف بڑھ گیا، پھر اس کو ایک اور بڑھ گیا تو اس کو مزید فی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لغت میں ہیں. تو لغت وہ اس کا کوئی اوریجن نہیں بتا رہی، کوئی معنی نہیں بتا رہی. اور جناب یہاں صاحب بہادر جو ہیں وہ اس کو صرف کہتے ہیں جی اس کا یہ معنی لکھا ہے، تو بھئی کہاں سے لیا ہے؟ کسی ڈکشنری میں ہو، جدید ڈکشنری میں ہو، کیونکہ لغت میں وسعت ہوتی ہے تو کہیں تو پتہ چلے، اور وہ سرے سے ہوتا نہیں. تو اچھے نام رکھنے چاہیے. ان کا اگلا سوال کہ اگر بلکہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو پکارتے تھے اس کو جو نام پسند ہوتا تھا، مثلا آپ کا پورا نام ہے لیکن آپ جس حصے کو پسند کرتے ہیں حضور اسی سے پکارتے تھے. کنیت ہے یا نام ہے، تو یعنی پسندیدہ نام سے پکارا جائے. اس شخص کا نام بگاڑ کے یا اس کو تکلیف ہو، وہ ناپسند کرے، تو ایسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے. اگر کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے گا تو کیا سنت کے ترک کرنے کا گناہ ہوگا؟ اس میں 2 باتیں ہیں. آپ کہاں ہیں؟ کسی کے گھر میں ہیں، کسی محفل میں گئے ہوئے ہیں، کسی تقریب میں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ الگ ہو کر اس طرح کرتے ہیں، یعنی سب کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں نیچے بیٹھوں گا، ایک گھٹنا کھڑا کروں گا. یہ جو کھانے کے طریقہ سنت طریقہ بتایا گیا، اس میں طبی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بہت سے فائدے ہیں. کرسی پہ بیٹھنے کے کچھ سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ٹیک لگا کر کھایا جائے تو کیا ہوتا ہے، اور آپ کی آنتوں کا انٹسٹائن جو اس کا سسٹم ہے اس پہ بھی اس کا یعنی سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ اس طرح بیٹھیں جو سنت طریقہ ہے، اس میں بہت سے فائدے.
لیکن یہ کہ آپ اگر کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ جی آپ بالکل تارک سنت کہلائیں گے۔ ایک شخص نہیں نیچے بیٹھ سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اگر آپ بیٹھ کے کھائیں، آج کل وہ جو چلتے پھرتے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں وہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ اسلام میں سگریٹ پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں نا، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، ایمان ہے، اخلاق ہے، صحت ہے، عقل ہے، یہ 4 چیزیں یاد کر لیں۔ ایمان، اخلاق، عقل اور صحت، جو ان چیزوں کو نقصان دیتی ہے نا، شریعت ہمیں اس سے منع کرتی ہے۔ اب یہ کہ سگریٹ پینے والا اپنے پھیپھڑے، جن کو لنگز کہتے ہیں آپ، یہ لنگز ایسے ہوتے ہیں اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، تو جب اس کے اندر چیز غلط جاتی ہے تو پھر وہ بیماری بن جاتی ہے، چیختا ہے، پھر وہ اس کی صحت آپ کے، یہ بریتھنگ آج کل لوگ جو ہے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کے لنگز کی اصل طاقت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ طریقہ ایجاد کر لیا گیا، وقتی طور پر مجبوری کی ضرورت تھوڑی دیر کے لیے، لیکن مسلسل اس پہ لگاتے ہیں تو آپ کے لنگز کی اصل طاقت بھی چلی جاتی ہے۔ تو یاد رہے کہ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ماحول کو بھی۔ وہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اگر اس میں کچھ ملاتا ہے جو نشے والی تو پھر تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حقہ، سگریٹ، سگار یہ مکروہ ہیں۔ تو اپنی صحت، آپ کو کہتے ہیں نا سگریٹ پینے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، جوانی میں ہی اس کا کام ہو جاتا ہے، یا اس کو سلو پوائزن کہا گیا، آہستہ زہر ہے۔ تو اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا یہ سلو پوائزن ہے، اس نے کہا مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، یعنی آہستہ آہستہ مروں گا نا۔ تو یہ لوگوں نے بنا لیا، اب ایک آدمی کی مجبوری ہو گئی، لیکن وہ ماحول کو بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی جلا رہا ہے، دوسروں کو بھی پیسہ بھی جلا رہا ہے۔ تو بچے تو اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا کیا گناہ ہے؟ ادب کے خلاف ہے، اور اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو پھر گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا، لیکن ادب کے خلاف۔ کیا مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے یا صرف کافر ہی جائیں گے؟ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا۔ لا ارضی لو احد من امتی فی النار او کما قال۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ گناہ گار ایسے ہوں گے جو جائیں گے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا سزا بھگت کے آ جائیں گے۔ تو ایسا کام ہی کیوں کیا جائے کہ جانا پڑے؟ تو ہمیں بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن کافروں کے لیے تو جو ایمان والا نہیں ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ مدار نجات ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو بخشش کی کوئی گنجائش نہیں، بھلے کتنے اچھے کام کیے ہوں گے۔ مدار نجات ایمان ہے، اپنے عقیدوں کو صحیح رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس حدیث سے جو پتہ چلا، تو ویسے بھی قرآن کی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، تو ہمیں وہ گناہ نہیں کرنے چاہیے جو جہنم میں جانے کا سبب ہوں۔ لیکن یہ کہ وہ کافر ہمیشہ کے لیے جائیں گے، مومن صرف سزا کی مدت کے لیے، جو اللہ چاہے گا۔ علامہ صاحب، یہ آپ نے جو ابھی او کما قال جو فرمایا تھا حدیث بیان کرتے وقت، جو یہ احتیاط ہے اس کا اصول اگر آپ وضاحت فرما دیں اس کی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث میں نے پڑھی ایک کتاب میں، کسی اور کتاب میں ایک لفظ زیادہ یا کم ہے اسی روایت میں، یا مجھ سے پڑھتے ہوئے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا، تو ہم احتیاطاً او کما قال، جیسا کہ یا جیسا کہ فرمایا، تو مفہوم قریب ہو جاتا ہے اس سے اور ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ ورنہ میں دعویٰ کروں کہ نہیں یہی الفاظ ہے تو ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہو، تو اس سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں او کما قال، جیسا کہ یا جیسا کہ فرمایا۔ تو کیونکہ اس روایت کے الفاظ ایک جگہ اور ہے، میں نے جو پڑھی ہے وہ ایک روایت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ روایت نہیں معلوم ہو، اس کو دوسری روایت معلوم ہو، تو وہ کہے گا نہیں وہاں ایسا ہے، تو یہ کہہ دینے کے بعد میں مجرم نہیں بنوں گا۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ لیکن یہ صرف حدیث کے حوالے سے ہے، قرآن کے حوالے سے نہیں ہے، قرآن سے ہی پڑھنا ہوگا۔ جی،
سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کئی مرتبہ بتایا ہے، کئی مرتبہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اگر آپ ترتیب سے قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ نے اس سے پہلے وہاں تک پڑھ لیا اور اس دن شروع ہی وہاں سے کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ اصل میں متن براءت کا ذکر ہے، تو یہ طے نہیں ہوا کہ یہاں سے چونکہ مضمون بدلا ہے تو یہ صورت یہیں سے، تو اس خیال سے وہ ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ بھی لے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ والدہ اگر گھر میں اکیلی ہوں تو کیا جماعت ترک کی جا سکتی ہے؟ والدہ کی حالت ایسی ہے کہ انہیں چھوڑیں تو انہیں نقصان ہو جائے، یعنی ایسی بیمار ہیں کہ وہ گر جائیں یا ان سے کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ سنبھالنی مشکل، اس صورت میں وہ گھر میں نماز پڑھ لے گا۔ گھر کے افراد ہیں، 1 سے 2 بہتر، 2 سے 3 بہتر، جماعت وہاں کرا لے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے وہاں کوئی میڈ ہے دیکھنے والی، کوئی ملازمہ ہے تو پھر جائے گا۔ سید ابراہیم صاحب کا سوال کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش رحمت ہوتی ہے یا پھر اس کی ناراضی کی نشانی؟ جو تکلیف، جو مصیبت، جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے کہ آپ پر آئی ہے کوئی مصیبت تو آپ نماز پڑھنے لگ گئے، تلاوت کرنے لگ گئے، وہ آپ کے لیے امتحان، ٹھیک ہے، اسے آپ عذاب نہیں کہیں گے۔ جس تکلیف نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، آپ برائی کی طرف چلے گئے، وہ آپ کے لیے عذاب کی صورت ہو جاتی ہے۔ آسان سمجھنے والی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ہم آج کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے معاذ اللہ، ایسا کہہ دیتے ہیں، اور چھوٹی سی بھی تکلیف آئی تو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جو نیکی کی طرف لے جائے وہ آپ کے لیے بہتر، جو برائی کی طرف لے جائے وہ آپ کے لیے سزا۔ محمد ذاکر رضوی صاحب کا سوال، کرناٹکا انڈیا سے، فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت کی فرض نماز میں دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یاد آنے پر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں یا درود شریف کو مکمل کریں؟ ان کی یہ اپنی نماز ہے یا جماعت کے ساتھ ہے؟ اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو ان پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ ہیں، ان سے اکیلے شخص سے ایسا۔ اگر انفرادی نماز ہے، اپنی مفرد اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے یعنی پہلے قاعدے میں، جو پہلا قاعدہ ہے، کیونکہ 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ بیٹھنا، تو جو پہلے بیٹھے ہیں اس میں اگر آپ نے تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سہو ہو جائے گا۔ باسط شیخ صاحب کا سوال کہ عورت کے لیے کون محرم اور کون نامحرم ہے، نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ عورت کے لیے اس کا سسر اور شوہر کا بھائی کیا وہ محرم ہیں یا نہیں؟ نہیں، نہ سسر محرم ہے، نہ جیٹھ محرم ہے، نہ دیور محرم ہے۔ دیور کا لفظ بولا جاتا ہے، دیور شوہر کے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں یہ لفظ کیوں ایجاد ہو گیا، اس کے معنی دوسرا شوہر، ہندی کا لفظ ہے لیکن ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ تو شوہر کا چھوٹا بھائی بھی، بڑا بھائی بھی، سسر بھی محرم نہیں ہے۔ اگر سسر بہت ہی ضعیف العمر ہیں، ان کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، پردے میں تھوڑی بہت کمی، تو وہ گزارا، لیکن یہ کہ جیٹھ اور جو دیور ہیں وہ محرم نہیں ہیں۔ باقی یہ کہ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے رشتے ہیں، ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، یہ کوئی محرم نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے پھر بعد میں شکایتیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر شکایتیں تو ہوں گی، پھر مسائل ہوتے ہیں، تو جو حکم ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ دلشاد خان صاحب کا سوال کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ان کے دھوبی کے حوالے سے، کیا اس کی سند درست ہے؟ کیونکہ غیر مقلدین خاص طور پر اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ لکھنے والا ذمہ دار ہے، لکھنے والا حفاظات یومیہ میں
جناب اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے یہ. اور اگر معنن دیکھا جائے معنن تو مجھے بتائیں غیر مقلدین کا اعتراض کیا ہے. حضرت امام مالک کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے ایک مالکی کی قبر میں آ گئے, فرشتوں سے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مالکی ہے. تو اصل چیز ہے عقیدہ, آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. تو وہ جو واقعہ ہے اس کا جواب بھی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے. تو نسبت بیان کی ہے اس نے. تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ضد ہے, عناد ہے, بغض ہے, کس بنیاد پر ہے, بات کو سمجھیں. ورنہ یہ کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے وہ. حیدر عباس صاحب کا سوال کہ کیا کسی سنی صحیح العقیدہ لڑکی کا کسی بد مذہب لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر کفر و ایمان کا فرق ہے دونوں میں سے کسی ایک کے عقیدے میں بھی تو نکاح قائم ہی نہیں ہوگا. یعنی لڑکے کا یا لڑکی کا عقیدہ ایسا ہے جس میں کفر اور ایمان کا فرق واضح ہو, یعنی ایک کا عقیدہ جو ہے وہ کفر کی حد کو پہنچا ہوا ہے یا کفر ہو رہا ہے, اس صورت میں نکاح قائم ہی نہیں ہوگا. چلنا دور کی بات ہے, گناہ ہوگا وہ, تو قائم ہی نہیں ہوگا. دونوں میں ایسی کوئی بات نہ ہو جو کفر تک پہنچی ہو. اگر گمراہی تک پہنچی ہے تو بھی نامناسب ہے, لیکن یہ کہ کفر تک چلی جائے تو نکاح قائم ہی نہیں ہوگا, وہ محض گناہ ہوگا. سروت خالد صاحبہ کا سوال کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں, دونوں پڑھنے میں بہت اچھی ہیں, امتحانات کی تیاری وغیرہ بھی سب اچھے سے ہوتی ہے, لیکن رزلٹ عموماً اچھا نہیں آتا. اس بارے میں کیا حل ہے, اس کا شریعت نے کیا تعلیم فرمایا؟ میں اس بارے میں جو ذاتی طور پر لوگوں سے سنتا رہتا ہوں وہ یہ کہ ممتحن امتحان لینے والے, وہ تو کلاس روم میں تو کوئی ایک ہوگا, پرچے جن کے پاس چیک ہونے کے لیے جاتے ہیں ان کو بہت دیانتدار ہونا چاہیے. وہ کسی پرچے کو تو دھیان سے دیکھتے ہیں, کسی کو نہیں دیکھتے. لازمی بات ہے, انسان ہے, ایک ساتھ ان کو 2 دن میں کر کے دینے ہیں تو وہ توجہ نہیں دیتے. تو اس کی وجہ سے اس بچے کے مستقبل پر کتنا, اس کی ذہنی حالت پہ کتنا اثر پڑتا ہے. اچھا, کسی کے لیے تو وہ یعنی ایک سطر پڑھ رہے ہیں اور کسی کے لیے ایسے ہی صفحے پلٹ لیے. تو یہ اصل میں وہ معاملے ہیں. اس میں ذمہ داری بہت زیادہ ہے ان لوگوں پر جن کو وہ جاتا ہے پرچہ کہ وہ اس کا ایگزامن کریں, چیک کریں. اور کبھی کبھی ماحول, ابھی یہ آپ کو کورونا میں کتنے لوگوں کو ویسے ہی مارکس دے دیے گئے, تو تعلیمی معیار کیا رہ گیا. یا جہاں نقل کی جاتی ہے اور نقل کی اجازت ہوتی ہے, وڈیرا ہے کوئی ہے, اس کے ساتھ اس کا جناب مسلح افراد آئے ہوئے ہیں اور باقاعدہ نقل کرا رہے ہیں. اور اس معاملے میں جو لوگوں سے باتیں سنتے ہیں کہ اب تو یہ کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے نقل, اور کتنے طریقے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بھی چھپا کے لکھ کے لے گئے, کچھ ایسا کر لیا, کارتوس کہتے تھے کہ جی کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں. اب تو بہت یعنی ٹیکنالوجی نے اور بہت سے مسئلے ان کے کر دیے. تو وہ بچے بھی جو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ دوسروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں اور وہ قوم کے لیے مسئلہ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ قابلیت نہیں ہے اور ظاہر کریں گے, کیونکہ ڈگری تو کاغذ ہے, اصل قابلیت تو آپ کے اندر ہے. تو وہ اگر اس طرح پاس ہو رہا ہے تو وہ پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, یعنی وہ اہل نہیں ہے اور اپنے آپ کو اہل ثابت کر رہا ہے. تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہو گئی. آگے جتنی ذمہ داریاں اس پہ آئیں گی وہ کیا کرے گا. اور بعض لوگ جو آپ دیکھ لیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کاروبار میں بہتر ہوتے ہیں, جتنے آپ کے بڑے مشہور ہیں ان کی کوالیفیکیشن لوگ یہی بتاتے ہیں, کوئی انٹر ہے, کوئی میٹرک ہے, کوئی کیا ہے, ان کی ہائی کوالیفیکیشن نہیں, لیکن وہ بزنس میں تیز ہیں. تو یاد رہے کسی طرح بھی جو دھوکے والی بات ہوگی وہ غلط. اب اس کے نمبر کیوں کم آتے ہیں, یا تو ان کی کمزوری ہو گئی جو کاپیاں چیک کرتے ہیں, یا ذمہ داران آپ اس کے لیے اپیل کر سکتے ہیں. اس اپیل میں لازمی بات ہے ادارے پہ ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ اپنا نام بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم نے ٹھیک کیا ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ دوسرے کی کاپی نکلوائی جائے اور اس کے ساتھ میچ کیا جائے کہ اس کو تو نمبر دے دیے, اس کو کیوں نہیں دیے. لیکن یہ آسان نہیں ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ وہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, اور پرچہ لکھتے ہوئے بھی
دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے. بہرحال یہ کمزوریاں ہیں، ہماری معاشرتی کمزوریاں ہیں، اور ہر شخص کو جو بھی ڈیوٹی ملی اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے، احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. میرپور خاص سے باسط شیخ صاحب کا سوال، ان کا پہلا سوال کہ ایک حدیث پاک نظر سے گزری جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف اتنا زیادہ مت پڑھو کہ تم اس سے عاجز آ جاؤ، اور جی یہی اتنا حصہ ہے. کیا یہ حدیث ہے؟ عاجز آ جاؤ، میرے ذہن میں ان الفاظ کے ساتھ مستحضر ہونے کا مطلب میرے ذہن میں اس وقت سامنے نہیں ہے. اگر حدیث کے الفاظ مجھے مل جاتے تو میں دیکھ لیتا کہ معنی صحیح کیا ہے یا نہیں، لیکن ایسی بات نہیں. اس میں صرف میں اگر ان کانا صحیحاً، جب میں کہہ رہا ہوں ان کانا صحیحاً کہ اس کا مطلب اگر صحیح ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو وہ اس طرح، مثلا میں ایک شخص جاتا ہے کعبے میں پہنچا، اس کا دل چاہ میں پہلی بار کعبے میں آیا ہوں، پہلے دن 100 رکعتیں پڑھ لی، دوسرے دن سستی میں 10 بھی نہیں پڑھ سکا. تو اعتدال رہے، آپ کثرت سے پڑھیں جتنا آپ کی طبیعت بشاش رہے، جو جتنا ہو سکے. درود شریف کی کثرت جو ہے وہ اتنی نہیں ہو سکتی کہ کسی کی طبیعت پر بار بن جائے، لیکن مراد یہ ہے کہ زبردستی اپنے آپ کے ساتھ نہ کرے طبیعت. مثلا میں کہتا ہوں مدینے جاؤ، مسجد نبوی میں آپ کو بیٹھے ہوئے دنیا کے خیال آ رہے ہیں، آپ نکل جاؤ باہر، تھوڑی دیر گھوم کے آ جاؤ. آپ زبردستی اپنے آپ کو نہیں جی مجھے 2 گھنٹے بیٹھنا ہے اور اس میں آپ کے خیالات منتشر ہیں، آپ کا دل حاضر نہیں ہے، تو ایسا بیٹھنا آپ کے لیے کیا، آپ اپنے آپ کو حاضر. تو جتنی طبیعت بشاش ہو آسانی ہے، مشکل اپنے لیے نہ کریں، مگر ان الفاظ کے ساتھ جب تک حدیث نہیں آئے گی میں نہیں کہہ سکتا. ان کا اگلا سوال کہ ان کے کسی رشتہ دار نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے، تو عورت ٹیڑھی ہی رہے گی، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو برداشت کرے. اس معاملے میں صحیح رائے کیا ہے؟ جی پسلی جو ہوتی ہے نا اس میں کرب ہوتا ہے، بل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ٹیڑھا کہا گیا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے جیسی ہے. یعنی اس کو اتنا زیادہ آپ کہیں گے نہیں جی 100% میرے مطابق ہو جائے، تو اس کوشش میں نہیں رہنا، ورنہ توڑ دو گے. توڑ دینے کا مطلب یہ کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. ہمارے ہاں مرد و عورت خاص طور پر جن کو میاں بیوی کہتے ہیں، ہمارے ہاں بہت کم گھرانوں میں اچھا سلوک ہے. مرد کے لیے تمام چیزیں جائز ہیں، عورت کے لیے پابندیاں ہیں. ٹائم نہیں دیتے، آپ کے گھر آئی ہے، آپ اس کو ٹائم دیجئے، 1-2 سال وہ آپ کے گھر کو سمجھے گی. اس کے بعد آپ دوسرے دن اس سے چاہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے تمام ماحول کو سمجھ لے، ویسا کرنے لگ جائے. وہ کچھ چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، آپ تو اسی طرح گھر میں ہیں نا، وہ چھوڑ کے آئی ہے، تو اس کو موقع دیں. اس نے بھی زندگی کا ایک ڈھب گزارا ہے. اچھا جی ماں کے گھر نہیں جانے دینا، یا آپ تو لگے ہوئے ٹیلی فون پہ اس کو نہیں کرنے دینا. آپ جناب جو پروگرام چاہتے ہیں وہ اگر کوئی دیکھ رہی ہے تو تم ہر وقت ٹی وی پہ رہتی ہو، تم ہر وقت فون پہ. یہ اس طرح کی باتیں بیلنس کرنا چاہیے. اپنی بیٹی اپنی بہن کے لیے رعایت ہے، دوسرے کی بیٹی بہن کے لیے رعایت نہیں ہے. کہیں کمزوریاں ہیں، کہیں بہت زیادہ ہے کہ جی ان کو اہمیت بہت زیادہ دے دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ قابو نہیں آتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ بیوی کی اگر کچھ عادتیں کم ہیں تو اس کی اچھی عادتوں کو یاد کر لو. حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ اسی کو منہ چومتے ہو پھر اور اسی کو گالی دیتے ہو. تو سنبھلنا چاہیے مرد کو بھی اور عورت کو بھی، دونوں کو. کہتے ہیں نا 2 پہیے اگر وہ نہیں ہوں گے ہموار تو پھر سفر نہیں ہوگا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اتنا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو کہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے. وہ جیسی ہے اب اس کی عادتوں میں اچھائی کے لیے تم پیار سے کوشش کر لو، لیکن یہ کہ بالکل چاہو گے کہ نہیں ویسی ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتی، یہ مراد ہے.
محمد حسن صاحب کا سوال کہ اگر کسائی کے کپڑے پر خون خشک ہو چکا ہو اور کپڑے سے کوئی بو بھی نہ آ رہی ہو تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ چونکہ کپڑے نے جذب کر لیا دھونا ہوگا. چونی ہوتی تھی نا آپ کے ہاں، اس سے اگر کم ہے تو چونی سے زیادہ ہے تو وہ تو اگر نہیں نظر آیا یا اتنا ہے گزارا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ کپڑے نے جذب کر لیا ہے تو اس کو دھونا ہوگا، بھلے نشان نہ جائے لیکن وہ دھلائی کرنی ہوگی، کیونکہ خون کا نشان داغ جو ہے وہ آسانی سے نہیں جاتا، اس کو آپ کیمیکل استعمال کرنا پڑتا ہے، تو دھونا ضروری ہوگا اتنے حصے کو. فہیم محسن صاحب کا سوال کہ اگر کسی آدمی نے ادھار لیا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی، اس کے بعد اس کے بچے اب واپس کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن جس سے ادھار لیا تھا اب اس کا نہ اس سے رابطہ ہے نہ ہی اس کا ایڈریس وغیرہ معلوم ہے، تو اب کیا کیا جائے گا اس رقم کا؟ جی اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے اس کا پتہ مل جائے، اس کے کسی ایسے کا پتہ مل جائے رابطے کی. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک فون ٹرائی کی ہے یا ایک مرتبہ گھر گئے. آپ کو پوری کوشش کرنی ہے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پوری کوشش کرنی ہے. اگر کوئی کسی قسم کا چانس نہیں بن رہا، آپ کے لیے آسانی نہیں ہو رہی، تو آپ وہ رقم اس کی طرف سے راہ خدا میں دے دیں گے. لیکن کل کو وہ آئے، اس کو پتہ چل گیا اور وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں چاہیے، تو پھر دینی ہوگی. ان کو آپ نے بتا دیا میں صدقہ کر چکا ہوں، کہیں گے نہیں جی ہمیں چاہیے، تو دینی ہوگی. تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ ان کا کسی نہ کسی طرح پتہ مل جائے، اور وہ مل جائے گا. وہ وقت تو نہیں ہے نا، آج کل تو بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے. آپ اپنے فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں کوئی معلومات ہو تو بتائے، لوگ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں. تو کوشش پوری کرنی ہوگی، جتنے قرائن معلومات کے یہاں ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے، تو پوری کوشش کرے گا. اور اس کے باوجود مایوس ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے وہ رقم صدقہ کر دے گا. لیکن اس کے باوجود بعد میں کہیں کوئی آ گیا تو میں نے وہ صورت بھی بتا دی. محمد عدنان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ فرشتے اللہ کے ولی سے کلام کر سکتے ہیں؟ آپ سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے. الہام بھی آپ کے دل میں بات ڈالی جا سکتی ہے، آپ سے روح بھی کلام کر سکتی ہے خواب میں آ کر. وہ جو حاضری والی بات ہے وہ نہیں کر رہا ہوں جو آج کل کاروبار بنا ہوا ہے کہ جی اس پہ سواری آتی ہے اور یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں یہ طے ہو جاتا ہے قیمت بڑھ گئی کم ہو گئی ہم اسی پہ قائم رہیں گے. اگر وہ لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق، اگر نہیں ہے تو دونوں پارٹیوں میں نعت خوانوں پر زبردستی مطالبہ نہیں ہوگا اس میں. جی نعت خوانوں پر محفل میں جو پیسے لٹائے جاتے ہیں اسٹیج پر، کیا یہ جائز ہیں؟ میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں آداب سیکھنے چاہیے. نعت خوانوں کو، علماء کو، قاریوں کو، دین کی خدمت کرنے والے، ان کا رزق اللہ نے زمین میں پھیلا دیا ہے، اسی لیے یہ نگری نگری جاتے ہیں، لوگوں سے ان کا رزق آتا ہے. مگر یہ جو ہم نے کمرشلائز کر لیا ہے یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. یعنی نعت پڑھنے والے اور سننے والے آداب کا کوئی خیال نہیں ہے، اس میں ہم لوگ مجرم بن جاتے ہیں. تو ادب سے پیش کر دیے جائیں، کوئی بزرگ ہوں ان کو دے دیے جائیں، وہ بعد میں اس کو دے دیں، اسی پہ وارتے ہیں، اسی کے لیے کرتے ہیں. اچھا وہ دکھاوے میں زیادہ ہے. مثلا زین صاحب اٹھے، انہوں نے 100 روپے کے نوٹ تھے انہوں نے پھیلا دیے. اگلا جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اس نے اگر 1000 دیا ہے تو میں تو 2000 دوں گا. وہ اٹھتا ہے مقابلے پہ، وہ نعت خوان کو نہیں دے رہا، وہ اپنی حیثیت ظاہر کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے کہ میں اتنا تگڑا ہوں. اس نے کہا تو نے 100 کے دیے میں 500 کے دوں گا. تو یہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ادب سے دیے جائیں، محبت سے. نعت خوان ہوں، علماء ہوں، قاری صاحبان ہوں، امام مؤذن کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن اس کو کاروبار بنانا اور ایسا انداز اختیار کرنا جو نامناسب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا دوسرا. لیکن یہ ہے کہ محبت سے ہو، اس میں وہ بازاری پن نہ ہو، اس میں وہ انداز نہ ہو. تو اگر اچھا انداز ہوگا تو وہ چیز بھی سراہی جائے گی، اور جو دے وہ
اب مثال کے طور پر میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے بات کی ہے، کچھ مقررین، کچھ نعت خوان سبحان اللہ کہو، ہاتھ اٹھا کے کہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ سبحان اللہ اللہ کے ذکر کے طور پر کہہ رہا ہے تو اس کو ثواب ہے، اور صرف آپ کی حظ نفس کے آپ کو خوشی ہو، آپ محظوظ ہوں، کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کو نہ ان کو۔ آپ اس انداز میں پڑھیں، لوگ خود سبحان اللہ کہیں، اللہ کے ذکر کے طور پر کریں تو ثواب ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ اٹھاؤ، کیوں ہاتھ اٹھائیں بھائی؟ نعرہ لگاتے وقت ہاتھ کا ثبوت اٹھانے کا مل جائے گا، لیکن یہ کہ جی ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ ہلا کے پڑھیں، یہ بے ادبی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، لیکن رائج ہے۔ ہاں جی، جس نے مدینے جانا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، بھائی اللہ تعالیٰ کی آپ اس طرح نہ کریں۔ جنت میں جانا ہے تو یوں پڑھیں، آپ ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں کیا؟ آپ ادب سکھائیں۔ اور میرا وہی ہے، نعت خوان اس طرح نعت پڑھے جیسے نبی کے سامنے پڑھ سکتا ہے، کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، وہ یہ سوچ کے پڑھے، اپنا لباس، اپنا انداز، اپنا کلام اس طرح رکھے۔ لیکن مقررین بھی، بہت سے واعظین، خطباء اور بہت سے نعت خوان یہ سب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہدایت دے۔ ماحول ہمیں بنانا ہے، لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کو چلانا ہے، صحیح بات پہ چلانا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پہ اس طرح کیا کہ بھئی اس طرح نہ کرو، ذرا ادب سے رکھ دو، تو وہ اس پہ لوگ ناراض ہو گئے۔ اس لوگوں نے کہا تم نے اپنا ہی نقصان کیا۔ میں نے کہا میں نے نقصان کیا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے مجھے نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ میں بات تو بتا دوں، اب کہیں بولنا پڑ جائے تو وہ مشکل ہے، نہ بولیں تو مشکل ہے۔ تو مزاج تربیت چونکہ نہیں ہے۔ اور نعت خوان حضرات کو بھی اب ان کے اگر حلیے دیکھیں، جس کو آپ حلیہ کہتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کے عجیب معاملات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو باقاعدہ یہ جو لمبی تان لگاتے ہیں لفظوں کی، اور اس پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ نعت شریف ہے، اس میں باقاعدہ سروں کے انداز سے وہ کھیلتے ہیں، اس کی اپنی آواز کے پیچ و خم کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے محبت سے پڑھنا، اچھا کر کے پڑھنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس میں فنکاری شروع کر رہے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے، تو پھر وہ کیا رہ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں، کوشش کریں کہ وہ سن لیں۔ تو یہ جو لٹانا ہے، مجھے اس میں کوئی ادب نظر نہیں آتا۔ اچھے طریقے سے دے دیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کی جھولی میں جا کے ڈال دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ اچھال رہے ہیں، وہ دکھاوا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی مسلمان نزا کی حالت میں ہو تو اس وقت ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، اور اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کس طرح کی جائے گی؟ آپ اپنی آواز کے ساتھ کلمہ پڑھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، تاکہ وہ سن کر پڑھ لے۔ آپ اس کو نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے، اس کے منہ سے اگر کوئی غلط لفظ نکل گیا تو ایمان چلا جائے گا۔ اس کے سامنے آپ کلمہ پڑھیں تاکہ وہ سنے اور اس کو خود پڑھ لے، دل میں پڑھ لے، زبان سے پڑھ لے، یا سنتا ہوا جائے۔ لیکن اس کو نہ کہیے کہ وہ پڑھے۔ اس وقت آپ لوگ وہاں دنیا کی باتیں یا رونا وغیرہ نہیں، بلکہ کلام پڑھیں تاکہ اس کی روح نکلے، تو وہ سنتے ہوئے نکلے یا پڑھتے ہوئے نکلے۔ انس عبداللہ صاحب کا سوال کہ بچوں کو تمیز اور آداب سکھانے کے لیے ڈرانے دھمکانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ روب رہنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ ڈانٹ پھٹکار، ہر وقت ٹوکنا اور ایسی مار مارنا جیسی مجرموں کو ماری جاتی ہے، وہ غلط ہے۔ ہلکی مار، روب رہے بچے جو ہیں، تاکہ وہ غلطی پر یعنی دلیر نہ ہو جائیں، کہ ان کو رہے کہ ڈر رہے تھوڑا سا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ سہمے رہیں۔ ان سے دوستانہ، ان سے کھیلنا بھی چاہیے، ہنسی مذاق کی بات بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ بری مار مارنا یا ہر وقت ان کو یا غلط کوسنے دینا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ عنایہ فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ 11ویں کے ایصال ثواب کے پیسے ہر ماہ کسی بچے کی ٹیوشن کی فیس کے طور پر دیے جا سکتے ہیں اگر وہ غریب ہو تو؟ وہ ٹیوشن کیسی ہے؟ وہ ٹیوشن اچھی ہے، وہ غلط چیز نہیں سیکھ رہا ہے، تو آپ اس کا تعلیمی اخراجات کے طور پر دے سکتے ہیں، مریض کو دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ٹیوشن ہی غلط ہے اور غلط چیز سیکھ رہا ہے، موسیقی سیکھ رہا ہے اور آپ اس کی فیس دے رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔
کوئی علوم میں سے کوئی چیز جو اس کو قابل بنا رہی ہے اس میں دے سکتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر میں آپ کی باتوں پہ چلنے کی پوری کوشش کروں اور جدید مسائل میں آپ سے رہنمائی لوں تو کیا میں آپ کا مقلد کہلاؤں گا؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اتباع، ایک ہوتی ہے تقلید۔ جو ائمہ ہیں ہمارے ائمہ شریعت، ہم ان کے مقلد ہیں۔ اجتہاد کا راستہ بند نہیں ہے، مگر قابلیت تو ہو اجتہاد کی۔ اجتہاد کے معنی کوشش کر کے مسئلے کا حل ظاہر کرنا یا اس کے لیے تیاری کرنا یا محنت کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم یہ ائمہ ہیں، اور کلہم فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، یہ سارے فقہ میں جتنے بھی ہیں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال کی طرح۔ فقہ حنفی جو آج ہمارے پاس ہے، آج نہ ہوتی ہمیں آسان نہ ہوتا، ان لوگوں نے ہمارے لیے آسانی کی۔ اب کوئی مجتہد بننا چاہتا ہے، کوئی نئی صورت پیش آ گئی ہے، اس کی قابلیت اتنی ہو تو اس کے آگے تقلید ہوگی۔ اب لوگ ہم سے جو سنتے ہیں، میری سن رہے ہیں یا کسی اور سچے عالم کی سن رہے ہیں یا کسی صحیح مرشد کی سن رہے ہیں، تو یہ اتباع ہو رہی ہے کہ مطلب پیروی کر رہے ہیں ہم۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں ہی بتا رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ تو یہ ایک طرح سے اتباع ہے بھلائی کے ساتھ، انہی راستے پہ، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے رہنما کی حیثیت ہے۔ تو یہ تقلید وہ نہیں کہلائے گی۔ وہ تقلید جو ہے نا، وہ اب مثال کے طور پر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ میں اس کو جواب دیتا ہوں، تو میں اپنی طرف سے نہیں، میں قرآن و سنت کے مطابق ادلہ شرعیہ جو 4 دلیلیں ہیں ان کے مطابق دیتا ہوں۔ تو وہ اگر اسی کو فالو کر رہا ہے تو وہ اتباع کر رہا ہے۔ عقیدوں میں تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ تو وہ اس کو یہ سمجھے کہ میں ان کی پیروی کر رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، حق بات بتا رہے ہیں، تو یہ کہلائے گا۔ یہ آج کا آخری سوال۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال جنید اکبر غوری صاحب کا۔ تہجد میں 12 نوافل ایک ہی سلام میں پڑھے جائیں اگر تو کیا درست ہے؟ نہیں، 2 کر کے پڑھے آپ، 12 نوافل اکٹھے نہیں پڑھے آپ، 2 کر کے پڑھے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھنے آپ 4 کر کے پڑھ لیں، لیکن 2 بہتر ہیں۔ اور یہ کہ اکٹھے 12 ایک ہی سلام کے ساتھ، وہ درست نہیں ہے۔ ان کے نام لینے سے پہلے کہ یہ شرکاء کے نام لیں، میں نے 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ناظرین و سامعین توجہ فرمائیے گا، بہت ہی خلوص کے ساتھ، درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ وطن عزیز، ہمارا پیارا وطن، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہی نعرہ لگا تھا پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آدھا ملک، مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان، ہم نے کھو دیا۔ ہماری کوتاہیاں، ہمارے غلط رویے، سیاستدانوں کی غلط کاریاں، ان کے غلط کام، اب وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے بھی بہت قربانیاں دی تھیں قیام پاکستان کے لیے، مگر چند لوگوں کی غلط پالیسیاں، غلط رویے، ان کا مس بیہیو کرنا یا کھیلنا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ حصہ ہم سے چھن گیا۔ باقی ہمارے اس ملک میں اس وقت 4 صوبے ہیں۔ میں نے بہت پہلے 30-40 سال پہلے کہا تھا 9 صوبے بنا دیں انتظامی بنیاد پر۔
علاقائی بنیاد پر نہیں، انتظامی بنیاد پر۔ بلدیاتی نظام آیا، اس کو بھی ہم نے کس طرح کیا؟ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے سے لے کر اب تک کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیسک ڈیموکریٹک بی ڈی ممبرز ہوتے تھے، پھر اس کے بعد پیسے کمانے کا ذریعہ سیاست، لوٹ مار کرنے کا ذریعہ سیاست، منافقت کرنے کا ذریعہ سیاست، لوگوں سے اور ملک سے کھیلنے کا ذریعہ سیاست۔ یہی تماشے 75 سال ہو گئے، لوگوں نے دیکھے، آزمائے۔ چند افراد انہی لوگوں نے یہ کھیل کھیلے، عوام کو جس طرح چاہا برتا، ملک کے وسائل کو جیسے چاہا استعمال کیا۔ اسی ملک میں کیسی کیسی کرپشن کی کہانیاں آپ نے سنی۔ آج تک جرائم کی فہرست دیکھیں گے تو الماریاں بھری ہوں گی، نتیجہ ایک رجسٹر بھی نہیں ملے گا کہ جس میں لکھا گیا ہو کہ یہ حل ہو گیا اور یہ حل ہو گیا۔ گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے، ٹیکس لگاتے ہیں عوام سے، اپنے نہیں ہے، یہ نہیں کہ کابینہ مختصر کر دیں، اپنی تنخواہیں عادی کر لیں، نہیں، عوام سے وصول کریں، اور عوام پستے ہیں۔ بجلی کتنی مہنگی، پانی کیسا مل رہا ہے، آپ نے پانی لوگوں کو پینے والا خریدنے پر مجبور کر دیا، آپ صاف پانی بھی سب کو نہیں پہنچا رہے۔ صحت، تعلیم، آپ کا کیا اس میں معیار ہے؟ سب سے کم بجٹ آپ کا تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ جس قوم کو تباہ کرنا ہو ان کو تعلیم سے دور کر دو، وہ خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ اخلاق بگاڑ دو، معاشرہ بگڑ جائے گا۔ یہ کوششیں ہوئیں، ہم غیروں کی اعلی کار جتنے تھے ان کی زد پر رہے۔ ہمارے ہاں دین کو کس طرح برتا گیا، اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا دین کے خلاف۔ اس وقت بھی قادیانی جو کچھ کر رہے ہیں اور کتنے زور و شور سے کر رہے ہیں، مجھے کسی نے بتایا، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یعنی ایک خاص ادارے کے فارم میں احمدی فرقہ لکھ دیا گیا۔ قادیانی کو احمدی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مرزا کا نام غلام احمد تھا، وہ تو غلام احمدی لکھو، لیکن مرزائی قادیانی کے لیے فارم میں لکھ دیا گیا، جبکہ آپ کے ہاں شناختی کارڈ بنانے میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کے ہاں 1974 میں 7 ستمبر کو یہ آئین کا حصہ بن چکا ہے۔ ان کے اداروں کو مسجد نہیں کہہ سکتے وہ یہ سب کچھ، لیکن آپ کے اپنے اس ملک میں بن رہی ہیں جگہ اور کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ حکمرانوں کے پاس یا اداروں کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے۔ نبی کی ناموس کے لیے اگر لانگ مارچ نکلا تھا تو اس پہ تو گولیاں برسائی گئی تھی۔ اس وقت شور تھا کہ راستے بند کرنا کون سا احتجاج ہے، دوسروں کے لیے مشکلات کرنا کون سا احتجاج۔ ریاست مدینہ کا نام لے کے کیا کیا ہوا آپ نے دیکھا۔ آج لانگ مارچ ہو رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا کہ راستے کیوں بند کر رہے ہو، تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے دوہرے معیار ہو گئے۔ ابھی وزیر خزانہ جو نئے آئے ہیں انہوں نے ایک اعلان تو کیا ہے کہ سود کی اپیلیں واپس لے لیں گے۔ گورنمنٹ نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں نے عدالت میں، شریعت عدالت میں کہا تھا کہ جی سود کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے اجازت دی جائے۔ ایک صدر صاحب گزرے تھے، انہوں نے علماء کے لیے اپیل کی تھی کہ سود کی گنجائش نکالیں۔ اندازہ کریں، قرآن میں واضح ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، ماں کے ساتھ کوئی بدفعلی برائی کرے اس سے بڑھ کر یہ گناہ، اور ہم شیر مادر، ماں کا دودھ سمجھ کے اس کو اپنے جائز کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک شخص پر حملہ ہوا ہے، کیا ہے، کروایا ہے، ہوا ہے، ایک معمہ بنا ہوا ہے۔
جی اس کی FIR نہیں کٹ رہی، جی وہ کیسے ایک گولی لگی ہے نہیں لگی ہے، کیا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کون سے ہسپتال سے تصدیق، اپنے ہاں جا کے بیٹھنا، یہ طرح طرح کی باتیں. ہمارا ٹی وی، ہمارا میڈیا انہی چیزوں کے لیے رہ گیا. یہ لوگ کیا واقعی ہمارے ہمدرد ہیں؟ جس بچے کو کچلا گیا تھا اس کو کسی نے پوچھا؟ جس گھر کا چراغ بجھ گیا اس کے لیے آپ نے چند سکوں کا اعلان کر دیا، زندگی کا بدل اب یہ چند سکے ہو گئے نا، کہ اس طرح آپ پورا کر لیں. ریمنڈ ڈیوس کی بات تھی، جی دیت دے دی. یہ ہو رہا ہے آپ کے ہاں. حق، انصاف، عدل کن چیزوں کے نام ہیں؟ کہاں ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تقرر ہے کسی ایک ادارے کے سربراہ کی، ان کا ایک سسٹم ہے، اس میں آپ نے اس کو کیوں مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ ان کے ہاں ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، اہلیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. جی فلاں کون جج ہوگا، کون چیف ہوگا، کون کیا ہوگا، اس کو آپ نے کیسے مسائل بنا دیا؟ مسلسل آپ اپنے اداروں کے خلاف باتیں کریں، کوئی اور کرے تو اس کو کچل دیا جائے. کچھ لوگوں کو اجازت ہے وہ جو مرضی کہتے رہیں. ایک شخص کے قتل کی تحقیقات دوسرے ملک میں ہو رہی ہے، کیا کیا انکشافات ہو رہے ہیں. جو آپ کے شہری ہیں، آپ کے باشندے ہیں، سب کا حق یکساں کیوں نہیں ہے؟ تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے ان کو دوسری سہولتیں کیوں میسر نہیں ہیں؟ ایک کراچی شہر ہے، 15 سال ہو گئے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، ڈینگی کا کوئی ہے؟ کہاں اسپرے ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا؟ صحت، یہ ساری ذمہ داریاں کن کی ہیں؟ حکمرانوں کی. مگر نہیں جناب. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کل 9 نومبر تھی، چھٹی کا اعلان کیسے ہوا؟ علامہ اقبال کے اب ہمارے لیے اہم نہیں رہے؟ کہیں تو ان کو مصور پاکستان، مفکر پاکستان کہا جائے. 21 اپریل کو ہوتی تھی، وہ ختم ہوئی 9 نومبر کو، وہ بھی ختم. لیکن دوسری چھٹیاں غیروں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ہاں بہت ہیں. مجھے صرف بات یہ کرنی ہے، میں اپنے مسلمان عوام سے مخاطب ہوں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں. اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے. ان میں سے کوئی جن کے پیچھے آپ دیوانے ہو رہے ہیں، کوئی آپ کے جنازے میں بھی نہیں آئے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، نہ قبر میں نہ حشر میں. یہ لوگ آپ کے مددگار نہیں، یہ آپ کے دکھوں کا مداوا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہمیں آزادی چاہیے، وہ خود بھی غلام اسی طرح ہے. اس نے کتنا عرصہ گزارا، 3.5 سال، کیا کیا اور اب کیا کر رہا ہے؟ یہ سب کے سب ٹوٹل جتنے ہیں، یہ اس وقت جتنی پارٹیاں ہیں، کوئی اکا دکا ان میں سے کوئی آدمی ہوگا شاید جو مخلص ہوگا، باقی سب کے سب یہ کھیلنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ہم سب سے کھیلا ہے، ملک سے کھیلا ہے. خدا کے لیے اس ملک کو انارکی سے بچائیے، اس ملک کو بے امنی یا بد امنی سے بچائیے. میری آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خود کو مسلمان بنائیے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند بنائیے. اگر آپ مسلمان ہیں اور ان کا حق زیادہ ہے، اگر ہم مومن ہیں، کہ ہم ان کو راضی رکھیں. کوئی بھی آپ نے جن لوگوں سے، وہی جو علامہ اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ آپ نے بت تراشے ہوئے ہیں، فلانا لیڈر فلانا لیڈر، یہ بت تراشے ہوئے ہیں. آپ ان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ کو جواب دینا ہوگا. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ بہت ضروری ایک پیغام تھا، میں نے آپ تک پہنچانا تھا. میں ایک مرتبہ پھر ایک بات پھر کر رہا ہوں، اور وہ کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت سے، صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت سے، ان کے مشائخ، علماء، عوام، سب سے کر رہا ہوں. اس وقت آپ بکھیرے جا رہے ہیں، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، گروہ در گروہ آپ کو بانٹا اور بکھیرا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان
مجدد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات اور تحریرات پر آپ لوگ آج بھی اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے رہیں۔ جہاں نزاع ہے بیٹھ کے طے کریں، انا کو کچل دیں۔ آپ ممبر اور مائک پر اور ہے، رویوں میں اور ہے، ہم سب کو اپنے اپنے رویے دیکھنے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کے نام پر آپ کو واسطہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارش کر رہا ہوں، ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی، ہم گروہوں میں بٹے رہیں گے، ہمیں قوت بننا ہے، ہمیں اہل بیت، نبی کے صحابہ، امت کے اولیاء جتنے ہیں ان سے پیار رکھنا ہے، کسی ایک کی بے ادبی گوارا نہیں کرنی۔ جو مسائل ہمارے ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت نہیں ہیں ان کو اجاگر کر کے باقی چیزوں کو کیوں پیچھے کر رہے ہیں آپ ذمہ داری محسوس کریں۔ مجھ سے جو خدمت چاہیے مجھے حکم دیجیے، آپ کہیں آپ کے پاس آؤں، میں اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں رکھ دوں، آپ سے کہوں انا ختم کیجیے، بیٹھیے، مسئلے حل کیجیے خدا کے لیے، بھول جائیے صحابہ اور اہل بیت کے لیے اپنی عزت قربان کر دیجیے، امت کو بچا لیجیے۔ یہ میری آپ سے اپیل ہے، ہو سکے تو توجہ فرمائیے گا۔ 17 ربیع الاخر، ربیع الثانی، خواجہ خواجگان چشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی بدایونی دہلوی قدس سرہ العزیز، دہلی میں بستی آپ کے نام سے ہے، آپ کا عرس شریف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے مسلمانان ہند پر بھی اور ہم سب پر کرم فرمائے۔ اس وقت ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اہل سنت میں بہت سے فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ دشمن ہے فتنے اٹھانے والے، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اس دوران وہ تمام لوگ جو انتقال کر گئے ایمان کے ساتھ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں ہوئیں اللہ ان کو مبارک فرمائے، جن کے اولاد ہوئی اللہ ان کو مبارک فرمائے۔ یہ دعاؤں کے لیے بہت زیادہ ذکر آتا ہے، ایک ایک کا نام نہیں لیتا، اجتماعی دعا، اللہ ہم سب کے لیے خیر فرمائے، بہتری فرمائے، مجھے اور آپ کو اس وطن کا پاسبان بنائے، ہمارا کردار عمدہ ہو، ہمارا مزاج عمدہ ہو، ہمارا ماحول عمدہ ہو، صفائی ستھرائی ہو، لین دین میں معاش میں بہتری، اور یہ جو ظالمانہ ٹیکس یا مہنگائی یہ مسلط نہ کی جائے، عوام کے لیے آسانیاں کی جائیں اور شریعت کی پاسداری کی جائے۔ یہی آپ سے گزارش، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ اب یہ نام لیتے ہیں، پھر میں آخری کلمات عرض کروں گا۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، ناصر خان صاحب، عزیر عالم خان صاحب، ندیم صاحب، عبد الصمد خان صاحب، مختار احمد صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ارم صاحبہ، منظور احمد صاحب، محمد عدنان صاحب، مظہر حسین صاحب، فرحانہ قادر صاحبہ، انس عبداللہ صاحب، شازیہ علی صاحبہ، فرحان ہارون صاحب، ذیشان قریشی صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ام شہباز صاحبہ، محمد ایوب صاحب، ہدایت رسول صاحب، عبد الکریم صاحب، ریاست علی صاحب، محمد عمر صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، فاروق احمد صاحب، حسنین صاحب، مہنور صادق صاحبہ، امتیاز علی صاحب، باسط شیخ صاحب، جواد علی صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، فردوس انجم صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، سید ابراہیم صاحب، عمران انصاری صاحب، محمد ذاکر رضوی صاحب، دلشاد خان صاحب، حیدر عباس صاحب، ثروت خالد صاحبہ، ابرار شاہ صاحب،
محمد حسن صاحب، فہیم محسن صاحب، عنایہ فاطمہ صاحبہ اور جنید اکبر غوری صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ یہ جو نام سنائے جاتے ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ لوگ خوش ہوں کہ جی آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے اسکرول کرنے میں کوئی نام شاید رہ جاتا ہو، جان بوجھ کے کسی کا نام نہیں چھوڑا جاتا، مگر آپ کو پتہ ہے یہ ٹیکنالوجی، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہر بار زین صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جی آپ کا سوال کبھی پہنچتا ہی نہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اگلوں کی مرضی ہے، مسلمانوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہیں، سارے غیروں کے ہیں، ان کو کوئی لفظ پسند نہیں ہے تو وہ پوری پوسٹ ہی اڑا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے 2 پیج بند ہوئے ہیں، صرف یہ کہ ان کو کچھ لفظ پسند نہیں تھے، انہوں نے وہ اس پہ اسٹرائک کر دی اور ہمارے پیج بند ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے طور پر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام نہ لیں، کبھی اگر رہ جائے تو کوئی ناراض نہ ہو۔ جناب محمد انور واحد نا دبئی میں رہتے تھے، بڑے نیک اور پکے سنی تھے، غالباً کل ان کی پہلی برسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور مجھے ایک اور دعا کے لیے کہا گیا، کچھ کے امتحانات ہیں بچوں کے، وہ اپنے درجوں کے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ عبدالرافع مانی صاحب شادی کر رہے ہیں اس ہفتے، اگلے پروگرام تک غالباً ان کا نکاح ہو چکا ہوگا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان کی نئی زندگی یا نیا سفر اچھا ہو، اور زین صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان کو بھی جلد اچھی دلہن مل جائے۔ باقی بھی آپ سب کے لیے بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔